محترم جناب صدر ذی وقار، معقر اساتذہ کرام، معزز مہمانان ادوار اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ اجلاس ختم جلالین کی نسبت پر رکھا گیا ہے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اور دارین کے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو آئیے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، جس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں سارے چہاروں کے ایک طالب علم رضوان برادری کو موصوف آئے اور تلاوت قرآن سے مجلس کا آغاز کریں۔ میرے یہاں سے جانے کا ہے، اس کے لیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ۔ ان کے بعد نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حماد برادری کو، موصوف آئے اور نعتیہ کلام پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر، مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر، مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر، جینے کی بات کر، مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر، مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر، جینے کی بات کر، جینے کی بات کر، اے عاشق نبی تو مدینے کی بات کر، اے عاشق نبی تو مدینے کی بات کر، دنیا کی خوشبوؤں کا تو اب ذکر چھوڑ کر، تو اب ذکر چھوڑ کر، دنیا کی خوشبوؤں کا تو اب ذکر چھوڑ کر، دنیا کی خوشبوؤں کا تو اب ذکر چھوڑ کر، تو اب ذکر چھوڑ کر، تو اب ذکر چھوڑ کر، سرکار دو جہاں کے پسینے کی بات کر، سرکار دو جہاں کے پسینے کی بات کر، مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر، گر چاہتا ہے دونوں جہاں میں ہو سرخ رو، جہاں میں ہو سرخ رو، گر چاہتا ہے دونوں جہاں میں ہو سرخ رو، گر چاہتا ہے دونوں جہاں میں ہو سرخ رو، جہاں میں ہو سرخ رو، جہاں میں ہو سرخ رو، ہر ہر قدم پہ ان کے قرینے کی بات کر، ہر ہر قدم پہ ان کے قرینے کی بات کر، مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر، قرآن کے سپاروں میں ہے جن کا تذکرہ، جن کا تذکرہ، قرآن کے سپاروں میں ہے جن کا تذکرہ، قرآن کے سپاروں میں ہے جن کا تذکرہ، جن کا تذکرہ، جن کا تذکرہ، دن رات اس چمکتے نگینے کی بات کر،
رات اس چمکتے نگینے کی بات کر، مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر۔ دنیا کے جام مینا کی حاجت نہیں مجھے، حاجت نہیں مجھے، دنیا کے جام مینا کی حاجت نہیں مجھے، دنیا کے جام مینا کی حاجت نہیں مجھے، حاجت نہیں مجھے، حاجت نہیں مجھے، کوثر نبی کے ہاتھ سے پینے کی بات کر، کوثر نبی کے ہاتھ سے پینے کی بات کر، مرنے کی بات کر نہ تو جینے کی بات کر۔ آخری شعر سماعت۔ تو صبح و شام اپنی دعاؤں میں شمیم، دعاؤں میں شمیم، تو صبح و شام اپنی دعاؤں میں شمیم، تو صبح و شام اپنی دعاؤں میں شمیم، دعاؤں میں شمیم، دعاؤں میں شمیم، دربار شاہ دین کے زینے کی بات کر، دربار شاہ دین کے زینے کی بات کر، اے عاشق نبی تو مدینے کی بات کر، اے عاشق نبی تو مدینے کی بات کر۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا اور بے حساب احسان و کرم ہے کہ آج ہم سب اس روحانی محفل میں قرآن مقدس کی ایک انتہائی مختصر مگر جامع اور مقبول تفسیر جلالین شریف کا آخری درس سننے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تفسیر دو جلیل القدر ائمہ تفسیر امام جلال الدین محمد بن احمد محلی اور امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کی مشترکہ کاوش ہے۔ اس سعادت کو پانے کے لیے ہم اپنے درمیان ہمارے جامعہ میں پہلی بار ایسی مقدس پاکباز اور جامع شریعت و طریقت ہستی کو اپنے بیچ پا رہے ہیں، جن کی مؤمنانہ اور مخلصانہ نگاہوں سے ہزاروں گزشتہ راہ انسانوں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، جس نے اپنی علمی اور عملی زندگی میں مختلف پہلوؤں سے تشنگان علوم و نبوت کو اور ملت اسلامیہ کو سیراب کیا اور کر رہے ہیں۔ بالخصوص درس و تدریس اور تعلیم و تربیت اور وعظ و کتابت کے میدان میں ان کی غیر قدر خدمت اظہر من الشمس ہے۔ اس سے میری مراد آج کے ہمارے اس اجلاس کے صدر دی وقار دارالعلوم فلاح دارین تلکیسر کے شیخ الحدیث استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا احمد صاحب تنکابی دامت برکاتہ وعمت فیوضہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم حضرت والا کا جامعہ میں پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا نے گناہوں مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے اور ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
آمین۔ اب ہم حضرت والا کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا جلالین شریف کا آخری درس پڑھا کر ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة إن كان منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قوله ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة قضائية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق ومستحق لأن يحمدوه والله أعلم على المعبود بحق رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منهم يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك وغلق بجمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة لأنه علامة على مديره الرحمن الرحيم ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله مالك يوم الدين أي الجزاء وهو يوم القيامة وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله ومن قرأ ملك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بعبادة من توحيد وغيره ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها اهدنا الصراط المستقيم أي ارشدنا إليه ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية ويبدل من الذين من صلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا غير الضالين وهم النصارى ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب کریم کے لاکھوں کروڑوں احسان ہیں کہ اللہ پاک نے اسلام کی نفیل ہمیں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان میں سے دو بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے گنہگار ہاتھ اور گنہگار آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم قرآن مجید کو چھو پہ قرآن مجید کو دیکھ سکتے. یہ اللہ کی ستائش ہے، غفاری ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کا مخاطب بنایا. اللہ پاک قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ ایک طرف فاتحۃ القرآن ہے، دوسری طرف خاتمۃ الجلالین ہے. جلالین کا اختتام گویا اس کے اوپر ہو رہا ہے، جلد ثانی کا اختتام سورہ فاتحہ پر ہو رہا ہے. ایک طرف فاتحہ سورہ فاتحہ فاتحۃ القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور دوسری طرف وہ خاتمۃ الجلالین ہے. قرآن مجید کیونکہ سمندر ہے، مختصر وقت میں ہر کلمے پر گفتگو، فجر تک کی تیاری چاہیے. پھر جو یہ سارے انتظامات بھی اس کے ساتھ مسجد ہی میں ہوں، تب جا کر ایک ایک کلمے کا حق ادا ہو سکتا ہے. مشت نمونہ از خروارے اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہیں. اللہ کسی طرح اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ ویسے قرآن مجید آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. جتنی آسمانی کتابیں بڑی 4 اور چھوٹی 101 2 3 جتنے بھی اقوال ہیں، وہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ مختلف اقوال ہیں، یا تو بسملہ ہے، دوسرا قول ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیسرا قول اہدنا الصراط المستقیم. مختلف اقوال ہیں. یہ پورے قرآن مجید کا گویا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، دیباچہ ہے اور دیباچہ ہے. سورہ فاتحہ کا منشا، اس کو شروع میں لانے کا منشا، اس سے ابتدائے قرآن کی وجہ ہدایت کے طالب ہو. جو ہدایت کا طالب ہو ان کو اللہ پاک کی طرف سے گویا ایک تلقین ہے، تعلیم ہے، اشارہ ہے کہ اگر ہدایت کی طلب ہو تو اس کے لیے دعا کرنی ہوگی. فیضان اللہ کی طرف سے ہوگا ہدایت کا. ہدایت کی دعا، اور دعا کے لیے پہلے حمد و ثنا. یہ دعا کا اصول ہے، پہلے حمد و ثنا پھر بعد میں دعا. الدم کسی بھی انسان کے پاس جا کر آپ اپنا مدعا نہ رکھیں. قرآن مجید ہمیں یہ اسلوب سکھاتا ہے. اپنی درخواست، اپنا مدعا کسی کے سامنے رکھنا ہو تو پہلے تمہید قائم کی جائے گی، پھر بعد میں مدعا رکھا جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم یہ اصل ہمارا مدعا ہے، لیکن پہلے حمد و ثنا. نماز کے اختتام پر بھی آپ دیکھتے ہیں التحیات، یہ حمد و ثنا ہے، پھر درود شریف ہے، اور
پھر دعا ہے. انی ظلمت دعائے معصورہ وہ سب سے آخر میں ہے. سورہ فاتحہ مکیہ مقام نزول کا ذکر فرمایا. تاریخ سے بحث نہیں کریں گے کہ مکی مدنی اس کا معیار کیا ہے. سب وہ آیات 7 آیات ہیں. سورہ فاتحہ کی آیتوں کی تعداد میں اتفاق ہے. 7 آیتیں، لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے. ویسے پورے قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں تعداد آیات کا جو اختلاف ہے وہ در حقیقت معدود کا اختلاف نہیں ہے. عدد کا اختلاف یہ معدود کا اختلاف نہیں ہے. یا اس کو یوں کہیے اختلاف حقیقی نہیں ہے کہ کسی کے نزدیک فلاں صورت میں 25 آیتیں ہیں اور کسی کے نزدیک اس صورت کی 24 آیتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً ایک آیت کی کمی بیشی کا اختلاف ہے. اختلاف لفظی ہے، نزاع لفظی ہے، شمار کا اختلاف ہے، معدود کا اختلاف نہیں ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں 7 ہے، لیکن بسملہ کی جزئیت کے بارے میں جو مشہور اختلاف ہے، حضرات شوافی رحمہم اللہ کے نزدیک بسملہ جزء صورت ہے، ہر صورت کا جزء ہے. سورہ برات کو چھوڑ کر بقیہ 113 صورتوں کا جزء ہے. حضرات حنفیہ کے نزدیک سورہ نمل کی بسملہ وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل کی بسملہ یہ جزء آیت قرآنی ہے، یعنی جزء قرآن ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن دو صورتوں کے بیچ میں جو بسملہ ہوتی ہے وہ بسملہ جزء صورت ہے یا جزء قرآن ہے. شوافی کے نزدیک جزء صورت ہے، احناف کے نزدیک بسملہ ہر صورت کا جز نہیں بلکہ قرآن مجید کا جز ہے. اسی لیے تراویح میں حفاظ ایک مرتبہ بسملہ کو جہرن پڑھتے ہیں. پڑھنا تو ہے ہر صورت میں، لیکن جہرن فقط ایک صورت میں ہمارے یہاں ہے، اس لیے کہ پورے قرآن مجید کا جز ہے، ہر صورت کا جز نہیں. شوافی کے نزدیک ہر صورت کا جز، اس لیے ہر صورت کے شروع میں جہرن ان کے وہاں بسملہ پڑھی جاتی ہے. مالکیہ کے وہاں نہ صورت کا جز ہے نہ قرآن مجید کا جز ہے. شوافی کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پوری ایک آیت، وہ آیت نمبر 7 ہے. بسملہ آیت نمبر 1 اور صراط الذین سے ولا الضالین آیت نمبر 7. اور حضرات حنفیہ کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 1 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت نمبر 7 ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آیتوں کی تعداد کا اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی نہیں ہے. البتہ
शिया हजरात के वहाँ आयतों की तादाद का जो इख्तिलाफ है, हमारा उनके साथ जो इख्तिलाफ होता है आयतों की तादाद का, वो इख्तिलाफ हकीकी है। इसलिए कि उनके वहाँ पूरे कुरान मजीद की आयतों की तादाद 17,000 है और हमारे यहाँ 6,236 है। कूफी तादाद के एतबार से अलग अलग शुमार हैं, अलग अलग उसमें इख्तिलाफ है। 6,666 ये मशहूर कौल होगा अपनी जगह पर, लेकिन जो मुहक्कक कौल शुमार किए जाते हैं उसमें उसका शुमार नहीं है। 6,236 आयतें कूफी शुमार के एतबार से, और शियों के वहां 17,000 है। साहिब रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह का एक तसानुम हुआ है। उन्होंने शियों के तादाद आयात के इख्तिलाफ को हमारे आपसी इख्तिलाफ की तरह उन्वान देकर जिक्र किया। तसानुम है, होता है, तसामुहात होती है, हर एक से होती है, कोई मासूम नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये फकत कुरान मजीद की सिफत है। और हजरात के भी तसामुहात हैं आयतों की तादाद के सिलसिले में, लेकिन ये जो मसला है साहिब रूहुल मानी का, ये उन्होंने इसको बतौर नजीर के पेश किया कि किसी के वहां 6,236 आयतें हैं, किसी के वहां 6,214 है, 28 है, इसी तरह शियों के वहां 17,000 है। गोया एक के ज़ैल में इसको जिक्र किया, हालांकि दोनों की नौइयत में ज़मीन आसमान का फर्क है। उनका तो वो अकीदा है कि कुरान मजीद के 40 पारे थे और फिर उनमें से 10 पारे बकरी खा गई। अब ये समझ में नहीं आता कि अगर बकरी खा गई थी तो अल्लाह पाक दोबारा भी नाजिल फरमा देते, लेकिन अल्लाह पाक ने गोया ये फरमाया कि कोई हरज नहीं, रहने दो। इतना गोया कुरान मजीद काफी है उम्मत की हिदायत के लिए। अल्लाह महफज़ना। बसमला ये अस्माए मनहूटा में से है। इसमें मनहू यानी तवील इबारतों को मुख्तसर अल्फाज में ताबीर करना, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसको हौकला कहते हैं। इन्ना लिल्लाह को इस्तिरजा कहते हैं। तो तवील इबारतों को मुख्तसर अल्फाज में ताबीर करना, ये अस्माए मनहूटा कहे जाते हैं। ये इसमें मनहूट है, रुबाई मुजर्रद का बाब है। बस्मला युबस्मिलु बस्मलतुन इन कानत मिन्हा, इन कानत मिन्हा के जरिए वही अहनाफ और शवाफे वाले इख्तिलाफ की तरफ आपने इशारा फरमाया। वस्साबिअतु सिरातल लज़ीना इला आखिरिहा, ये हजरात शवाफी के मसलक के मुताबिक आयत नंबर 7 सिरातल लज़ीना से लेकर आखिर तक, और बाद में वइल्लम तकुन से अहनाफ के कौल को जिक्र किया कि वइल्लम तकुन मिन्हा, अगर बस्मला सूरह फातिहा का जुज़ नहीं है तो फिर गैरिल मग़दूब से लेकर आखिर तक की 7वीं आयत है। युक़द्दरु फ़ी अव्वलिहा, सूरह फातिहा के शुरू में कूलू मुक़द्दर है। शुरू में कूलू है, यानी शवाफे के नजदीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले कूलू मुक़द्दर है, और हम अहनाफ के नजदीक बस्मला के बाद कूलू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिब जलालैन के मुक़द्दरात बहुत पामाना हुआ करते हैं। उसूल तफसीर की तरफ इशारा होता है
अगराज़े जलालैन, उसकी तादाद मुख्तलिफ हजरात ने मुख्तलिफ जिक्र की है। पूरी जलालैन में आपने महसूस किया होगा क्या वजह, दो आयतों के बीच में आप इबारत लाते हैं, उसी को कहते हैं मुकद्दरात। और फिर हजरात असातिज़ा जो उसकी वजह बयान करते हैं उसको वजूह मुकद्दरात कहते हैं कि ये मुकद्दर लाने की वजह क्या है। इमाम मुफस्सिर क्या फरमाना चाहते हैं यहाँ पर? 32 वजूह मुकद्दरात ये आपके पास होगी। वो 2 वर्की वजूह मुकद्दरात जो बहुत मशहूर है, नेट के ऊपर भी आपको मिल जाएगी 32 वजूह। उनमें से 12 वजूह मुकद्दरात बहुत मशहूर व मारूफ, बहुत कसीरुल इस्तेमाल है 12, और उनमें से 3 वजूह मुकद्दरात को साहिब जलालैन ने अपने मुकद्दमे में जिक्र किया है। पहले नंबर पर अक़वाले तफ़सीलिया में से राजिह कौल को नकल करना, दूसरे नंबर पर इख्तिलाफ़े क़िराआत का तज़किरा, यानी क़िराअते सबईया। शुरू में मुकद्दमे में इमाम सुयूती अलैहिर्रहमा का वो मुकद्दमा है, इसलिए कि इमाम महल्ली रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर की इब्तिदा तो सूरह कहफ से होती है। ये एक मुस्तकिल सवाल है कि इमाम महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने बजाय सूरह फातिहा के सूरह कहफ से अपनी तफसीर की इब्तिदा क्यों फरमाई? आपके पेशे नजर ये नुक्ता था कि उमूमन मुफस्सिरीन या मुसन्निफीन एक मरहले के बाद उनके कलम में थकावट महसूस की जाती है। शुरू में जो कुव्वत और रंग होता है वो रंग आखिर तक बाकी नहीं रहता। कोई भी किताब को आप ले लीजिए, शुरू का रंग, शुरू के उलूम फनून और तफसीलात इसलिए भी कि शुरू में तफसीलात आ जाती है, इसलिए फिर बाद में जरूरत नहीं रहती। नंबर 2, थकावट भी महसूस करता है आदमी, तो इसलिए भी वो तो कुरान मजीद की खुसूसियत है कि सूरह फातिहा ले लो, सूरह बकरा ले लो, सूरह फलक ले लो, नास ले लो, इन्ना आतीना ले लो। जो बलागत पहली सूरत में होगी वही बलागत और फसाहत आखिरी सूरत में भी होगी, कोई फर्क नहीं। जो मानवीयत शुरू में होगी वो आखिर में होगी। कुरान मजीद की अपनी खुसूसियत है, बाकी हर तालीफ में तो इमाम मुसन्निफ ने ये पेशे नजर रखकर के आखिर की सूरतें, आखिर के पारे उस पर कहूं कलाम नहीं हो पाता, तो इन्होंने ज्यादा तवज्जो आखिरी पारों पर देने के लिए वहीं से इब्तिदा फरमाई। क़ुलू लाने की क्या वजह है? वजूह मुकद्दरात। एक सवाल है कि जलालैन, उसमें आप हज़रात ने महसूस किया होगा बाज़े मकामात पर मरजूह अक़वाल, बाज़े मकामात पर इसराइली रिवायात, यहाँ तक के बाज़ रिवायात पर हज़रात मुहद्दिसीन ने मौजू होने का भी फैसला किया। ऐसी रिवायात भी दराई है, तो उसकी क्या वजह है? इसराइली रिवायात होने के बावजूद
जलालैन को दाखिले निसाब क्यों किया गया? तफासीर की कोई कमी नहीं थी। एक वजह यह है कि जलालैन इख्तिसार नवीसी, इख्तिसार और वजीद मुख्तसर होने में मिसाली है। हज़रात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सूरह मुज़म्मिल या सूरह मुद्दस्सिर तक अल्फाज़े कुरानी और अल्फाज़े जलालैन बिल्कुल मुसावी हैं, लेकिन मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर के बाद तफसीरी कलिमात ज्यादा हैं आयात कुरानिया और कलिमात कुरानिया के मुकाबले में। इसीलिए हज़रात फुक़हा ने ऐसी तफासीर को बिला वुज़ू मस्ह करना जायज़ करार दिया है, लेकिन इससे हम फायदा ना उठाएं, इसलिए कि हमारा हाथ कुरान मजीद की आयत शरीफा के ऊपर पड़ेगा। खाली मखाही कहीं ना कहीं कुरान मजीद की आयत को ऐसी जगहों पर न लिखा जाए जहां पर बिला वुज़ू हाथ लगने का खतरा हो। गाड़ियों के ऊपर आयत कुरानिया लिखी जाती है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तौहीन होगी, बेइज्जती होगी, चरिंद परिंद कभी उसके ऊपर बीत करते हैं, वो एहतियात होनी चाहिए। जो सबसे पहली बुनियादी वजह यह है कि ये मूजज है, वजीद है, मुख्तसर है, उसमें मिसाली है। देखिए इख्तिसार मुश्किल है, तूल तवील कलाम खिताब तहरीरें आसान है। हजरत कारी सिद्दीक साहब पानवी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि 1 घंटा अगर खिताब और वाज करना हो तो 10 मिनट की तैयारी काफी है, और अगर ये कहा जाए कि आपको 10 मिनट का खिताब करना है तो 1 घंटे की तैयारी चाहिए। उल्टा मामला है। बज़ाहिर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मौलाना जी गलती कर रहे हैं, 1 घंटे के खिताब के लिए 1 घंटा और 10 मिनट के लिए 10 मिनट नहीं, 10 मिनट में अपने खिताब समेटने के लिए आदमी को अपने पूरे खिताब के ऊपर नजर डालनी होगी, उसमें से जो अहम है उसका इंतखाब करना होता है। अहम अनासिर का इंतखाब करना ये मुश्किल मामला है। 1 घंटे की तकरीर है तो कहीं से भी इब्तिदा कर लो, कोई किस्सा कहानी ये वो शुरू कर दो, लेकिन 10 मिनट का खिताब हो तो किस्सा अगर शुरू किया तो गए आप, उस पर कोई तबसरा नहीं कर पाएंगे फिर बाद में। नंबर 2 बुनियादी दूसरी वजह, ये बहुत अहम वजह है, हमारे अकाबिर ने इसको दरसे निजामी में जो दाखिल फरमाया, बल्कि तकरीबन 500 साल से ये किताब मदारिस में दाखिले निसाब है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जलालैन में नहव, सर्फ, मानी, बयान, बलागत, क़िराअत, इस किस्म के कई उलूम व फ़ुनून हैं जिन उलूम व फ़ुनून का इजरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको साल भर में महसूस किया कि जलालैन के जरिए तलबा में इतना इजरा हुआ। एक तो जलालैन ने वो तहकीक नहवी जिक्र की, तालील सर्फी जिक्र की, इन्होंने लुगात को जिक्र किया। जब भी कोई मरहला आया, मसलन मफ़ऊल लहू, तो मफ़ऊल लहू का तज़किरा हुआ तो मैं तलबा को मुकल्लफ बनाता था कि जितने भी मंसूबात है वो फुला किताब के मंसूबात कल आप लेकर आएंगे। दूसरे तालिब इल्म से कि आप फुला किताब में मंसूबात का तज़किरा है वो लेकर आएंगे। इस तरह इजरा होता था।
خود صاحب کتاب نے اجرا کیا، نمبر 2 پھر استاد اس کا اجرا کرے، تو علوم و فنون میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اوپر کی کتابوں میں دروس میں نیچے کے دروس اور کتابوں کا اجرا ہونا چاہیے، خاص طور پر قرآن مجید مخدوم کتاب ہے۔ جتنے علوم اب تک آپ نے پڑھے ہیں وہ سب قرآن مجید کے لیے پڑھے ہیں، علوم عالیہ وہ تو سب اسی کے لیے پڑھے ہیں آپ نے۔ تو قرآن مجید میں آنے کے بعد ان علوم کی طرف مراجعت ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے نحو صرف قرآن کے لیے پڑھا تھا۔ کوئی بھی نحوی، صرفی، بلاغی نقطہ، کوئی قراتوں کا مرحلہ جو بھی آ جائے تو پھر اپنے تفصیلی جو کتابیں ہیں دروس ان کی طرف رجوع ہونا چاہیے، تو صاحب جلالین کا جو مقصود ہے اور جو منشا ہے اس کی تکمیل ہوگی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب باوجود کہ اس میں اسرائیلی روایات ہیں، مرجوح اقوال ہیں، لیکن وہ چند مقامات پر، اسرائیلی روایات چند مقامات ہے، مشکل سے 6 یا 7، دونوں میں 5-6 مقامات ہیں جہاں پر اسرائیلی روایات ہے، باقی پھر اپنی جگہ پر بہت مستند اور مستحکم ہے۔ پوری کتاب کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی قولو کے بارے میں کہ قولو، یہ عبارت امام مصنف نے یہاں پر ذکر فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے قولو مقدر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے تو کلام باری، کلام خالق، لیکن ایاک نعبد اس میں فاعل کے صیغے جو لائے گئے ہیں اس سے اندازہ آتا ہے کہ یہ مقولہ عباد ہے، یہ بندوں کا کلام ہے، بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مقولہ عباد ہونا واضح ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین والی جو عبادت ہے، جو اوپر کی جو 3 آیتیں ہیں، اس کا مقولہ عباد، مابعد والے مقولہ عباد سے وہ ربط نہیں ہے۔ اوپر والا حصہ نصف اول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقولہ باری ہے، اور نیچے والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مقولہ عباد ہے، تو دونوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے پہلے قولو لے آئے کہ اب پوری سورہ فاتحہ مقولہ عباد بن جائے گی کہ بندو تم یہ کہو۔ دونوں میں نصف اول اور نصف ثانی میں ربط کرنے کے لیے قولو عبادت آپ نے یہاں پر مقدر ذکر فرمائی تاکہ پوری سورہ فاتحہ مقولہ عباد بن جائے۔ قولو لیکون ما قبل ایاک نعبد مناسبا لہ بکونہا من مقول العباد۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جملۃ خبریۃ، ترکیب نحوی یعنی وجہ مقدر۔ یہ عبارت کیوں لائے؟ امام مصنف اشارہ کر رہے ہیں ترکیب نحوی کی طرف کہ الحمدللہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، تو فرمایا جملہ خبریہ ہے۔ قصد به السماء، یہاں سے سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جملہ خبریہ کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 فائدۃ الخبر، فائدۃ الخبر یعنی مخاطب کو باخبر کرنا۔ اذان ہو چکی ہے یہ آپ نے کہا، یعنی آپ نے ان کو مخاطب کو باخبر کیا کہ اذان ہو چکی ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ لیتے ہوئے ہیں، اذان ہو چکی ہے۔ فائدۃ الخبر، مخاطب کو باخبر کرنا۔ نمبر 2 دوسرا مقصد، جملہ خبریہ کا دوسرا مقصد
लाजिम फाइलतुल खबर, अपने बाखबर होने की खबर देना। मुतकल्लिम अपने बाखबर होने की खबर दे रहा है कि हाँ मुझे मालूम है कि ऐसा हो चुका है, अजान हो चुकी है। सामने वालों को तो इल्म है ही, लेकिन ये बता रहा है कि हाँ मुझे भी इल्म है, मैं भी अब आपके साथ गुफ्तगू नहीं करूंगा। लाजिम फाइलतुल खबर, अपने बाखबर होने की खबर देना। नंबर 3, जुमला खबरिया का एक मकसद इजहार हसरत होता है कि अल्लाह मामला ऐसा हो गया, इन्नी वज़अतुहा उन्सा, मन्नत मानी थी कि अगर बेटा होगा तो बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए मैं वक्फ करूंगी, लेकिन फिर बेटी हुई तो इजहार हसरत के तौर पर कहा इन्नी वज़अतुहा उन्सा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जुमले खबरिया के मकासिदे सलासा में से यहाँ पर कोई भी मकसद अदा नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि कलाम लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आपका क्या मतलब है? क्या आप अल्लाह को खबर दे रहे हैं कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है? ना, ये सही नहीं है। क्या दूसरे नंबर का मकसद लाजिम फाइलतुल खबर, आप अपने बाखबर होने की खबर दे रहे हैं कि अल्लाह मुझे मालूम है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अरे अल्लाह को वो भी मालूम है कि आप बाखबर हैं या बेखबर हैं, वो अल्लाह को मालूम है। तो अपने बाखबर होने की खबर देने का भी कोई मतलब नहीं है और इजहार हसरत का कोई मौका नहीं है। ये तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, उसमें इजहार हसरत का सवाल नहीं पैदा होता। तो बज़ाहिर कलाम लगो मालूम होता है। तो उसका जवाब दे रहे हैं इमाम मुसन्निफ कि क़सद बिहा अस्सना अलल्लाही, लफ्ज़न खबरिया है मानन इंशाइया है, जिसको हम मुख्तसरन ताबीर करते हैं कि ये जुमला लफ्ज़न खबरिया है और मानन इंशाइया है। यानी मैं इस कलाम के जरिए अल्लाह की हम्द बयान कर रहा हूं, मैं खबर नहीं दे रहा हूं। ये जुमला इंशाए हम्द का है। एक जवाब और भी है, हर खबर में इंशा हुआ करती है। अल्लाहु अहद, ये जुमला खबरिया है, लेकिन हर खबर में इंशा होता है। अल्लाहु अहद, उसमें इंशा ये है कि वाहिदुल्लाह, अल्लाह एक है, लिहाजा तुम अल्लाह को एक मानो। अल्लाहु अहद खबरिया, उसमें इंशा वाहिदुल्लाह। भाई ये आपके बाप ने, ये खबरिया है, उसको भी मालूम है कि खबरिया है। ये मेरे बाप है, उनको मालूम है, लेकिन आप इनको ये कहकर इंशाए इकराम, इकराम की तरफ मुतवज्जे करते हैं। अरे तुम अपने वालिद की तौहीन कर रहे हो, इकराम करो, ये तुम्हारे वालिद हैं, खबरिया है, लेकिन उसमें इंशा यह है कि तुम उनका इकराम करो। कभी कोई सांप बिच्छू निकला तो आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है सांप सांप, उसका क्या मतलब? ये सांप निकला है, जुमले खबरिया है। वक्त की तंगी की वजह से वो पूरा जुमला नहीं बयान कर रहा है, सांप सांप, ये खबरिया है। अब उसमें इंशा है कि इससे बचो, खबर में इंशा हुआ करता है। बहरहाल क़सद बिहा सना अलल्लाही, इमाम मुसन्निफ सवाल मुक़द्दर का जवाब दे रहे हैं कि अगरचे जुमले खबरिया के मक़ासिद सलासा में से कोई मकसद यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ इंशा मक़सूद है। लफ्ज़न खबरिया है, मानन इंशा है। बी मज़मूनिहा, अपने मज़मून के साथ, अपने मानी के साथ ये जुमले इंशाइया है। मिन अन्नहु ताला मालिकुल जमीइल हम्दी, यहाँ से इमाम मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि लिल्लाह में जो लाम है, लाम किस माना के लिए है?
اشارہ فرماتے ہیں کہ لام تملیغ کے لیے ہے۔ جب بھی کوئی وجہ تقدیر، وجوہ مقدرہ جب بیان کیے جائیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ عنوان قائم کیا جائے کہ اس عبارت میں اشارہ ہے اس بات کا، اس عبارت میں اشارہ ہے اس بات کا کہ لام یہاں کون سا ہے، تو کہ لام تملیغ کے لیے ہے۔ مالک الحمدللہ، اس میں لام تملیغ کا ہے، ساری حمد و ثنا کا مالک اللہ ہے۔ لام کئی معنی کے لیے ہے، تو ان میں سے ایک معنی کی آپ نے تعین فرمائی، تعین احد المعانی، تعین احد المعانی، مالک لجمیع الحمد من الخلق او مستحق لأن يحملوه۔ لام کے سلسلے میں دوسرا احتمال ذکر فرمایا کہ یا تو لام لام استحقاق ہے، اللہ تمام حمد کا مالک ہے، یا اللہ تمام حمد کا مستحق ہے۔ اللہ مستحق ہے اس بات کے کہ بندے اللہ کی حمد کریں۔ واللہ عالم علی المعبود بحق، اللہ کی تعریف، اللہ کا مصداق، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کرایا۔ اللہ کا تعارف، اللہ عالم علی المعبود بحق، اللہ معبود حقیقی کا علم ہے، معبودی نے باطلہ نہیں، معبود برحق، معبود حقیقی کا یہ علم ہے۔ اور اللہ کی مفصل تعریف آپ نے شرح تہذیب میں پڑھی ہی ہوگی، مستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ وہ ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہو۔ اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا ضروری، جس کا عدم محال، ازل سے ہو، ابد تک ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، کبھی اس پر عدم طاری نہیں۔ ارے یہ جو سوالات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، سوال ہی محمل ہے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا کوئی خالق ہے اور اللہ مخلوق ہے۔ اللہ کو تو ہم نے خالق مانا ہے، اللہ کو خالق ماننے کے بعد پھر یہ سوال کرنا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ سوال، آپ کا سوال صحیح کرو، سوال غلط ہے، نیند ادھوری ہے آپ کی، آپ نیند میں سوال کر رہے ہیں۔ کوئی مجھے یہ پوچھے کہ یہ کالی ٹوپی مولانا آپ نے کہاں سے خریدی، تو میں کیا کہوں گا؟ فلاں جگہ سے خریدی؟ نہ، میں کہوں گا سوال کی اصلاح کرو، سوال غلط ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ سوال کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، سوال ہی غلط ہے۔ اللہ تو خالق ہے۔ اگر اللہ کا کوئی خالق ہوا تو پھر اس کا خالق، پھر اس کا خالق، پھر وہی جواب جو مولانا شمائل صاحب نے انفینیٹی ریگریٹ والا معاملہ، تسلسل لازم آئے گا، تسلسل لازم آئے گا، کوئی انتہا نہیں، کہیں جا کر گاڑی رکے گی نہیں، اس کا خالق وہ، اس کا خالق وہ، اس کا خالق وہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو ہم نے خالق مانا ہے، یہ مخلوق ہے ہی نہیں کہ اس کے خالق کا سوال پیدا ہو۔ خالقیت کا سوال تو مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے کبھی کسی کے سامنے یہ نہ کہیے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے۔ اس کائنات کا خالق ثابت کرنے کے لیے کسی ملحد سے آپ کی گفتگو ہو تو یہ نہ کہیے کہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر آپ کہو گے کہ ہر چیز کا خالق ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ بھی ایک چیز ہے، لہذا اللہ کا بھی خالق ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ یہ کہیے ہر مخلوق کا خالق ہے۔ اگر ہر چیز کہا تو آپ پھنسو گے، پھر ہر مخلوق کا خالق ہے تو وہ کہے گا پھر اللہ کا خالق کون؟ تو ان کو کہا جائے گا پھر سے سنو، ہر مخلوق کا خالق ہے اور اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ کوئی مخلوق بلا خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی مخلوق بلا خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی۔
अरे छोटी छोटी पिन के बारे में सवाल पैदा होता है कि इसका मेकर कौन, मेड इन कौन, होता है ना सवाल। तो इतनी बड़ी कायनात और इतनी सिस्टमेटिक कायनात, मुनज़्ज़म, 5000 साल पहले आज 31 जनवरी को सूरज जिस वक्त तुलू और गुरूब हुआ था, आज 5000 साल के बाद भी उसी वक्त सूरज तुलू और गुरूब हो रहा है। ऐसी रेगुलर घड़ी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इतना मुनज़्ज़म, इतना सिस्टमेटिक जो निज़ाम हो, तो यूं ही दुनिया चल रही होगी। अरे कोई डिजाइन होती है तो वो एक बता देती है कि यहाँ कोई डिजाइनर है। रोटी है तो सवाल पैदा होता है कि रोटी का पकाने वाला यहाँ पर कोई है। खुब्ज़ है तो खप्पान होगा उसके पीछे, डिजाइन है तो कोई डिजाइनर होगा उसके पीछे, इमारत है तो कोई मेहमान होगा उसका बनाने वाला। तो इतनी बड़ी कायनात बिला खालिक के वजूद में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी नहीं होता कि मखलूक दूसरी मखलूक को पैदा करे, ये भी नहीं। बिला खालिक के मखलूक नहीं, और मखलूक मखलूक को पैदा करे, ऐसा भी नहीं होगा। ये गिलास को किसी दूसरे गिलास ने पैदा किया है ना, ऐसा नहीं है। गिलास के अलावा कोई दूसरी चीज है उसने पैदा किया है। तो मखलूक को मखलूक ने पैदा नहीं किया, मखलूक के अलावा कोई दूसरी चीज है और वो है खालिक, उसने पैदा किया। अल्लाह का तारुफ उसके लिए सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, उसमें अल्लाह का तारुफ है, परिचय है, अल्लाह कौन है। 4 आयतें हैं। किसी भी माबूद को देखना हो कि ये माबूद हकीकी है या माबूद बातिल है, तो उसको कुल वल्लाह की कसौटी के ऊपर, मैदान के ऊपर परख लो। अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और आप लोगों के वहां अल्लाह 2 हैं, मजूस के वहां 2 हैं, पारसियों के वहां 2, ईसाइयों के वहां 3 और हुनूद के वहां 33 करोड़। तो अल्लाहु अहदुन, ये जुमले के जरिए इनके माबूद का बातिल होना साबित हुआ। माबूद बरहक का मयार ये अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, बेनियान। रजनीश नाम का एक आदमी था, उसने दावा किया था कि मैं खुदा हूं, कायनात का मालिक मैं हूं, लेकिन उसको 28 मुल्कों में वीजा नहीं मिला जाने के लिए। माबूद का बातिल होना साबित हुआ ने। कुरान ने कहा कि मयार अल्लाह का ये है कि अल्लाहु समद, वो बेनियाद है, सबको उसकी जरूरत है, सब मोहताज है, वो हाजत रवा है। और यहाँ पे वो वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा कैसा खुदा जिसको अपनी जमीन में जाने की इजाजत न हो। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को पैदा नहीं किया, ना वो किसी से पैदा हुआ। हजरत ईसा खुदा ने, ये तीसरी आयत के जरिए हजरत ईसा के खुदा होने की नफी हो जाती है, इसलिए कि हजरत ईसा तो यूलद यानी वो पैदा हुए हैं, वुलिदा वो तो पैदा हुए हैं, हजरत मरियम के बटन से पैदा हुए हैं। बहरहाल ये मैं आपको खुलासा ये बतलाना चाहता था कि अल्लाह के तारुफ के लिए सूरह कुल हुवल्लाह है। रब्बिल आलमीन ऐ मालिकुन मालिकु जमीइल खल्क़ि, रब के कई मानी हैं। ताईनु अहदिल मानी के तौर पर आपने मालिक को जिक्र किया। रब के माना एक मालिक के भी है, रब के माना साहिब के भी है, रब्बुल माल साहिबुल माल। रब के माना खालिक के भी है, रब के माबूद के भी है, माबूद, खालिक, मालिक, कई मानी है रब के। तो यहाँ पर आपने इमाम मुसन्निफ ने उसका माना जिक्र फरमा दिया है, मालिकु जमीइल खल्क़ि मिनल इंसी वल जिन्नी, तमाम मखलूकात यानी इंस हो जिन हो तमाम का वो मालिक है। वल मलाइका वल दवाब व गैरुहु, खल्क़ की तफसील बयान फरमाई मिन के जरिए, मिन बयानिया है। व कुल्लुम मिनहुम युतलक़ु अलैहि आलमुन, कुल्लुम मिनहुम युतलक़ु अलैहि आलमुन सवाल मुक़द्दर का जवाब है।
سوال یہ پیدا ہوا کہ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ جتنی کائنات ہے وہ سب کی سب عالم ہے، عالم ما سوی اللہ، تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو سب ایک ہے، پھر عالمین جمع کیوں لائے؟ ما سوی اللہ وہ تو پوری کائنات ایک ہے، وہ تو آپ کو ابھی اس لیے جواب معلوم ہے، اس لیے آپ کو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ باقی اصل میں سوال یہاں پر یہ ہے کہ ما سوی اللہ ایک ہے، پھر عالمین جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کل منہم یطلق علیہ عالم، جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی انواع ہے، سب کے اوپر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، پوری کی پوری کائنات بھی عالم، اور اس جنس کے اندر میں آنے والی ہر نوع بھی عالم، بلکہ نوع کے ذیل میں آنے والا ہر فرد بھی عالم۔ مثلا خالق ایک مستقل عالم ہے، اس کی ایک مستقل دنیا ہے، بکر کی مستقل دنیا ہے، ہر ایک کی الگ الگ دنیا ہے نا، ہر ایک کا الگ مزاج، ہر ایک کا الگ ذوق، ہر ایک کی الگ محبوبات، ہر ایک کی الگ مکروہات، وہ ہر ایک مطلب کہ آج ایک عالم ہے۔ تو ایک جمع لانے کی وجہ بیان فرمائی کہ ما سوی اللہ کہنے کو یوں ایک ہے، لیکن ان میں کئی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق اپنی جگہ پر ایک عالم ہے۔ یقال عالم العلم وعالم العلم الى غیر ذلك وغلب فی جمعہ، یہاں سے بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ پوری کائنات، یونیورس، اس میں ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں قسم کی مخلوقات ہیں، چرند پرند درند، جان رکھنے والے جاندار بھی ہیں، بے جان چیزیں بھی ہیں، تو عالمین کیوں فرمایا؟ عالمات فرماتے یا عوالم فرماتے، یعنی بجائے واو نون یا نون کے ذریعے جمع لانے کے غیر ذوی العقول کی جو جمع آتی ہے اس وزن کے اوپر یہ جمع کیوں نہیں آئی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ غلب فی جمعہ بالیاء والنون، ذوی العقول کو غیر ذوی العقول کے اوپر تغلیب دی گئی، اس کی فضیلت کی وجہ سے۔ ذوی العقول کو اللہ نے جن کو عقل دی، اللہ نے جن کو جان دی، جاندار بنایا، اللہ نے جن کو علم دیا، عقل دی، ان کو دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت ہے، فوقیت ہے، تغلیب ہے۔ تو فرماتے ہیں یانون کے ذریعے جمع لانا ذوی العقول کو غیر ذوی العقول کے اوپر فضیلت و فوقیت کی وجہ سے ہے، اس کو فرمایا جمعہ بالیاء والنون اولو العلم، اولو العلم سے یہاں مراد ذوی العقول ہے۔ یانون کے ذریعے جمع لانا، اس میں اولو العلم یعنی ذوی العقول کو غیر ذوی العقول کے اوپر فضیلت ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ، عالم کا مشتق منہ کیا ہے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عالم کا مشتق منہ علامت ہے۔ یہ تعبیر کریں گے، کوئی بھی عبارت ہو مقدر تو اس میں اس سے پہلے یہ عنوان قائم کرو کہ اس عبارت میں اشارہ ہے اس بات کا، اشارہ ہے اس بات کا کہ عالم کا مشتق منہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ من العلامت، یہ علامت سے ماخوذ ہے۔ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ، یہاں سے وجہ تسمیہ، عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ عالم علامت سے ماخوذ ہے، علامت سے مشتق ہے، جس کے ذریعے سے کوئی چیز جانی جائے اس کو عالم کہتے ہیں۔ ما یعلم بہ، جس کے ذریعے کوئی چیز جانی جائے، عالم کے ذریعے موجد کی پہچان ہوتی ہے۔ مخلوقات خالق کے اوپر، مصنوعات صانع کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ارے کوئی مصنوعات ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ہم صانع کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ یہ مسجد کے در و دیوار کو، اس کی ڈیزائن کو دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا بہت عقل مند ہے، کوئی ماہر ہے، کوئی ایکسپرٹ ہے، اس نے کتنی عمدگی کے ساتھ بلا سکون کے یہاں پر یہ آگے والا حصہ اس نے بنایا۔ تو مصنوع صانع کے اوپر، مخلوق خالق کے اوپر دلالت کرتی ہے، تو یہ عالم بھی موجد کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور الرحمن الرحیم، اے ذی الرحمتی،
عموماً ذی الرحمتی ذی کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر مبالغے کے صیغے آتے ہیں، مثلا وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ، بِظَلَّام کے اوپر آپ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِذِي ظُلْمٍ، وہاں پر یہ تفسیر فرمائی، وہاں اشارہ تھا کہ مبالغہ اپنے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اپنے معنی میں ہو تو وہ جو مشہور اشکال ہے کہ اللہ نعوذ باللہ زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو پھر کم ظلم کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا جواب دینے کے لیے وہاں پر ذی ظلم کہ یہاں پر یہ وزن ظلام مبالغہ نہیں ہے بلکہ نسبت کے لیے ہے، فاعل ذی کذا جس کو کہتے ہیں فاعل ذی کذا ہے، ذی الرحمتی اللہ رحمت والا، اشارہ ہے اس بات کا کہ رحمان و رحیم دونوں ایک معنی میں ہے، رحمان و رحیم دونوں ایک معنی میں ہونے کا اشارہ کیا آپ نے، دونوں کے الگ الگ معنی ذکر نہیں کیے، وہی ارادۃ الخیر لأہلی، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ رحمان و رحیم رحمت سے ماخوذ ہے اور رحمت کہتے ہیں رقت قلبی کو، دل کا پسیجنا، دل کا پگھل جانا، کہتے ہیں میرا دل پگھل گیا، میں نے ان کی حالت دیکھی تو میرا دل پگھل گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اعضاء و جوارح سے منزہ ہے، پاک ہے، اللہ کے اعضاء و جوارح نہیں ہیں، پھر اللہ کے لیے رقت قلبی کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ رقت قلبی یعنی کہ مبدا مراد نہیں، مبادی مراد نہیں بلکہ نتیجہ مراد ہے، یعنی جب کسی کا دل پسیجتا ہے تو وہ سامنے والے کے اوپر احسان اور تفضل کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے رحمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا دل پسیج گیا، اللہ کا دل اللہ کے اعضاء نہیں ہے، ہاں نتیجہ مراد ہے کہ پھر تفضل و احسان کیا، تو وہ ترجمہ کیا ارادۃ الخیر، خیر کا ارادہ کرنا اہل خیر کے لیے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، الدین کے کئی معنی ہیں، تعین واحد المعانی کے طور پر آپ نے الجزا کو ذکر کیا، دین کے معنی مذہب کے بھی آتے ہیں، دین کے معنی جزا کے بھی ہیں، تو آپ نے الجزا کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ یہ تعین واحد المعانی ہے، وہو یوم القیامت، مصداق کو ذکر کیا، یوم الدین کا مصداق قیامت ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وخص بذکر، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے اور آج کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک اللہ ہے اور اس دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، تو یہاں مالکی یوم الدین کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخرت کا مالک ہے، دنیا کا مالک ہے یا نہیں کیا معلوم، اشکال ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں خص بذکر، یہاں آیت شریفہ میں آخرت کی تخصیص کی گئی، لِأَنَّهُ لَا مُلْكَ ظَاهِرًا فِيهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، دنیا میں اللہ نے مصلحت کی خاطر اللہ نے اپنی حکمتوں کی بنیاد پر دنیا میں چیزوں کا مالک مجازی بنایا ہے، یہ یوسف بھائی کا مکان ہے، یہ یعقوب بھائی کا مکان ہے، یہ اسماعیل کا سامان ہے، یہ فلاں کی گاڑی ہے، ملکیتیں نسبت کرتے ہیں نا لوگوں کی طرف، دنیا میں اللہ نے مصالح اور حکم کے لیے ملکیتوں کی نسبت کی ہے انسانوں کی طرف، لیکن وہ عارضی ہے، وہ وقتی ہے، مجازی ہے، مالک مجازی، کبھی کبھی کسی کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں مالک مجازی، وہ اشارہ کرنا چاہتا ہے مالکی یوم الدین کی طرح کہ میں مالک ہوں لیکن علی الاطلاق نہیں، مالک حقیقی نہیں، دنیا میں میں مالک مجازی ہوں، یہ کتاب حقیقت میں اللہ کی ملک ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، اپنے عقیدے کا اظہار ہے، مجھے بہت پسند آتا ہے یہ تعبیر کہیں ہوتی ہے مالک مجازی، یعنی اس کا ایمان ہے اللہ کی ذات پر کہ یہ پوری کائنات کا مالک حقیقی اللہ ہے، دنیا میں جن کی دونوں ملکیتیں ہیں وہ مجازی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، یہ
خص بالذکر، قیامت کے دن کی تخصیص فرمائی، اس لیے کہ قیامت کے دن پھر کوئی مالک مجازی بھی نہیں رہے گا۔ دنیا میں تو مالک مجازی ہیں، لیکن آخرت میں تو فقط اور فقط اللہ ہی مالک، یعنی مالک حقیقی بھی اللہ اور مالک مجازی بھی اللہ۔ کوئی ملک کی کوئی نو کسی کے لیے نہیں۔ دنیا میں ملک کی تنویع اور تقسیم ہوگی، ایک اللہ کے لیے ہے، ایک بندوں کے لیے، لیکن آخرت میں ایسی کوئی تقسیم نہیں، وہاں تو فقط اور فقط اللہ مالک یوم الدین۔ یہی سے میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں دور حاضر کے جو حالات جو اس وقت کے ہیں۔ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، قرآن مجید ہر زمانے کے لیے تازہ کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کے جو حالات تھے اس کے لیے نازل ہوئی تھی، نہیں۔ قرآن مجید میں آج کے لیے کیا پیغام ہے، ہمیں امت کے سامنے تازہ پیغام پیش کرنا ہے۔ وہ محسوس نہ کریں کہ یہ پرانی کتاب ہے، ان کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ آج کا گجرات سماچار اور سندے ابھی اس وقت عشاء کے وقت باسی ہو چکا نا، پرانا ہو چکا۔ دن بھر میں کتنی نئی خبریں آئی، صبح کو جس وقت گجرات سماچار نکل کر آیا تھا اس وقت وہ تازہ تھا، لیکن اب باسی ہو چکا نا یہ تو۔ لیکن قرآن مجید اس سے زیادہ تازہ کتاب ہے، بالکل اس وقت کی ابھی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یہ پرانی کتاب نہیں، یہ تازہ کتاب ہے۔ دور حاضر کے اوپر اس کا انتباہ کرنا ہے۔ ملحدین کی طرف سے ایک اشکال ہے، ملحدین منکرین خدا، انکار آخرت۔ یہ ملحدین انکار آخرت، انکار خدا، انکار مذہب یہ کیوں کرتے ہیں، اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کہنے کو تو ان کا سوال وہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا، کہنے کو تو یہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اندر کی چیز بتلاؤں۔ منکرین انکار مذہب، انکار خدا، انکار نبوت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے، خدا کی کتاب ہے، شریعت ہے، نبی ہے، تو پھر پابندیاں آئیں، حلال و حرام کی پابندیاں، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو وہ فریڈم چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں کہ نہ رہے خدا، نہ رہے شریعت، نہ رہے کسی قسم کی پابندی، ہم آزاد رہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اس آزادی کے نتیجے میں یہ جو فریڈم ہے، آج کا دور وہی آزادی کا دور ہے، پابندیاں ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے دوسرے دلائل پیش کریں اس کے مقابلے میں، جیسے مولانا شمائل صاحب نے وہ جو نقطہ پیش کیا تھا کہ جن ممالک میں خدا کا انکار ہے اور وہ ممالک جہاں پر خدا کا اقرار ہے، جہاں انکار خدا ہے وہاں جرائم زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، اور حقیقت یہ ہے گناہوں کی تعداد وہاں پر زیادہ ہے، اس لیے کہ حساب و کتاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں مجھے حساب و کتاب، دیکھیں جرائم کی بندش کے لیے، گناہوں کی روک تھام کے لیے کورٹ کچہری، پولیس، کیمرے اور یہ ساری ٹیکنالوجی، قانون کوئی چیز کارگر نہیں۔ قانون ایک سے ایک وجود میں آتا ہے، پولیس ایک سے ایک وجود میں آ رہی ہے، ٹیکنالوجی ایک سے ایک وجود میں آ رہی ہے مجرمین کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن گناہ روکنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ کو روکنے کی اگر کوئی صلاحیت ہے تو عقیدہ آخرت میں ہے، مجھے اللہ کے وہاں حساب و کتاب، بند دروازے میں بھی آدمی گناہ سے بچے گا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جنگل میں کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی زبان روکنے والی نہیں، تو وہاں بھی آدمی گناہ سے روکے گا۔ تو ان کا جو انکار خدا ہے اس کی بنیادی وجہ آزادی،
کہ اگر خدا ہے، خدا کی شریعت ہے، نبی ہے، احکام ہے، تو پھر بعد میں پابندیاں عائد ہوگی، لیکن ان کے سامنے ہم وہی تقریر کرتے ہیں۔ کبھی کوئی موقع آتا ہے، کوئی انگریز یا اس قسم کے لوگ آفیسر، کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم ان کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے تمہاری آزادی کے نتیجے میں، یورپ اور مغربی ممالک کی آزادی کے نتیجے میں وہاں کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا۔ فیملی نام کا ہمارے یہاں جو سکون ہے، ایک جھوپڑی میں میاں بیوی رہتے ہیں اپنے 2-4 بچوں کے ساتھ، مزدوری کر کے وہ کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں جو سکون آپ کو نظر آتا ہے وہ سکون وہاں مغرب میں نہیں ہے۔ خدا کا انکار کر کے وہ سکون سے محروم ہو گئے، اور ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم آزادی کہتے ہو، آزادی پھر بھی آزادی تمہارے پاس نہیں ہے، کہیں نہ کہیں قید تو لگی رہے گی۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم خدا کا انکار اس لیے کرتے ہیں تاکہ آزادی رہے، تو آپ کو سڑک پر، روڈ پر جانا ہو تو گاڑی آپ کی دائیں چلے گی یا بائیں چلے گی، آپ مقید ہیں، غلام ہیں، پابندی ہے آپ کے اوپر، آپ جیسا جی چاہیں ویسی گاڑی نہیں چلا سکتے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھ، اپ اینڈ ڈاؤن دو الگ الگ راستے ہوتے ہیں، جو قانون ہے، ٹریفک رولز ہے، ٹریفک رولز کی پابندی ان کے اوپر ہے، تو اس دنیا میں آزادی مل ہی نہیں سکتی، کچھ بھی کرو اس دنیا میں مکمل آزادی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ مالکی یوم الدین کو لے کر وہ لوگ ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ کا وجود ہے تو پھر دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے، اللہ مظالم کو روکتے کیوں نہیں ہے؟ جاوید اختر صاحب کا بھی یہی سوال تھا کہ دنیا میں مظالم روکتے نہیں، اگر اللہ کا وجود ہوتا تو اللہ ظلم کو روک لیتے، فلسطین میں 40,000 بچوں کا قتل نہ ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ نے دنیا کا نظام عدالت کے اصول پر قائم نہیں کیا ہے، پولیس کے اصول پر۔ مثلا جرم کیا فوراً جرمانہ، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کا نظام عدالت کے اصول کے اوپر قائم نہیں ہے، دنیا کا نظام امتحان کے اصول پر ہے، اور امتحان میں آزادی دی جاتی ہے۔ آپ امتحان ہال میں پرچہ لکھتے ہیں تو آپ کو آزادی رہے گی، جو چاہو لکھو، وہاں کوئی گرفت نہیں۔ گرفت ہوگی انعامی جلسے کے موقع پر، گرفت ہوگی دوسرے سال کہ آپ فیل ہیں، ناکام ہیں، آپ کو ارادہ ہوگا یہ درجہ لوٹانا پڑے گا، آپ کو اوپر والا درجہ نہیں ملے۔ امتحان حال میں کوئی پابندی نہیں، آپ لکھ رہے ہیں، مدرس اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، کہیں کہ ماشاءاللہ جی غلط لکھا ہوگا پھر بھی اس لیے کہ آپ آزاد ہیں۔ تو یہ ظالم کو ظلم کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ یہ دنیا کا نظام عدالت کے اصول پر نہیں، عدالت کے بیس پر نہیں کہ جرم کیا فوراً جرمانہ، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بندہ مجبور محض ہو جاتا، پھر تو ہر کوئی اسلام قبول کر لے گا۔ اللہ کی مصلحت کے خلاف تھا کہ ظالم کے اوپر فوراً گرفت کی جائے، نہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، دارالامتحان کی آزادی ہے۔ یہ آزادی حقیقت میں مکمل آزادی نہیں ہے، اس آزادی کے اوپر نتائج مرتب ہوں گے، لیکن ابھی نہیں، وقت آئے گا تب۔ مالک یوم الدین الجزاء وهو یوم القیامت وخص بالذکر لأنه لا ملک ظاہرا فیہ لأحد الا اللہ لمن الملک اليوم ومن قرأ مالک فمعناه، اختلاف قرأت کا اشارہ، مالک اور ملک دو قرأت ہیں، دونوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ امام مصنف چونکہ ابو عمرو بصری، ان کی قرأت جن کے دو راوی ہے، نوری اور خصوصی، وہ ان کی قرأت ہے، اس لیے آپ کو جگہ جگہ یہ طبعات میں یہ معاملہ ملے گا۔ امام مصنف جس قرأت کو ذکر کریں گے ایسا لگتا ہے کہ مالک لکھا ہے،
اور بعد میں قرات کی تفصیل کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ مالک والی قرات کے بارے میں گفتگو ہو رہی، حالانکہ وہ ملک والی قرات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ وہ فی قرات کہہ کر پھر مالک والی قرات کی گفتگو آتی ہے۔ البتہ ڈابیر سے جو مولانا عبدالرشید صاحب سیلوڑی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو نسخہ چھپا تھا ابھی بھی ہے الحمدللہ، اس نسخے میں اس کی رعایت ہے۔ باقی عموماً ایسا ہی دیکھا گیا کہ مالکی یہاں پر ہے، پھر ایک تقریر کی گئی، پھر بعد میں وفی قرات ان کے ذیل میں پھر مالک لاتے ہیں۔ وہ اصل میں یہاں مالک نہیں ہے، ملک ہے۔ امام مصنف کی قرات ملک والی ہے تو وہ مولانا سیلوڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے نسخے میں ملک ہے، پھر بعد میں وفی مالکی۔ تو یہ دو قراتوں کا آپ نے اشارہ فرمایا، من قرأ مالک فمعناه مالک الامر کلہ فی یوم القیامت او هو موصوف بذلک۔ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا، الحمدللہ رب العالمین، للہ اللہ معرفہ، رب العالمین رب مضاف، عالمین مضاف الیہ، عامل کی اضافت جب اپنے معمول کی طرف کی جاتی ہے تو وہ مفید تعریف نہیں، مفید تنکیر یعنی نکیرہ کے حکم میں رہتا ہے۔ رب العالمین ہو یا مالکی یوم الدین، رب العالمین تو ٹھیک ہے معرفہ کی طرف اضافت ہے وہ معاملہ، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، عامل کی اضافت جب اپنے معمول کی طرف ہوتی ہے تو وہ معرفہ نہیں بنتا، اضافت اعلی تعریف میں سے ہے، معرفہ کی 7 اقسام میں سے ایک اضافت، لیکن وہ اضافت میں اضافت حقیقی نہ کہ اضافت لفظیہ۔ عامل کی اضافت جب اپنے معمول کی طرف ہو جس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں وہ مفید تعریف نہیں، تو مالکی یوم الدین مفید تعریف نہیں، حالانکہ اس کا جو موصوف گزرا ہے وہ معرفہ ہے اور یہ نکیرہ ہے، مطابقت نہیں ہو رہی ہے موصوف صفت میں۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ موصوف بذالک دائما، عامل کی اضافت جب معمول کی طرف ہو تو وہ جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو مفید تعریف نہیں، لیکن دوسری دو شکل میں وہ مفید تعریف بن جاتا ہے۔ نمبر 3 یعنی اس کا نمبر 1 ماضی کے معنی میں ہو تو مفید تعریف، نمبر 2 دوام کے لیے ہو تو پھر مفید تعریف۔ تو یہاں دوام کے لیے ہے، وہ ہمیشہ مالکی یوم الدین، مالک ہے ہمیشہ کے لیے، موصوف بذالک دائما کا غافر الذنب، جیسے غافر الذنب اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی، دائما، تو اسی طرح دائما یہاں بھی ہے۔ فصح وقوعہ صفت للمعرفہ، اسی لیے معرفہ کی صفت پر واقع ہونا صحیح ہوا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی مرحلہ ہے۔ جی تیار ہو تو گفتگو کریں آگے۔ جی آدھا مجمع جو دعا کر رہا ہوگا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی جلدی۔ دعا کی قبولیت کا وقت قریب ہے، جی فکر نہ فرمائیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں جلال الدین سیوطی اور محلی دونوں نے علوم کا سمندر کیا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، دونوں کا رنگ، دونوں کا اسلوب بالکل ایک پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ سیوطی کا کلام ہے یا یہ محلی کا کلام ہے۔ کوئی آدمی کو پہلے سے معلوم نہ ہو کہ یہ دو الگ الگ مصنف کی کتاب ہے تو وہ دھوکہ کھا جائے گا کہ ہاں ایک ہی مصنف کی کتاب ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں جلال، دونوں نے علوم کا سمندر کیا ہے۔ کم از کم ہم پڑھانے والے چند مٹکے پی لیں اور آپ پڑھنے والے کم از کم چند گلاس پانی تو پی لیں اس میں سے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے علوم نبویہ کے لیے، امت پیاسی ہے اس کی۔
دنیا میں اگر کہیں سکون مل سکتا ہے تو انہیں علوم کے ذریعے سکون ملے گا. دھوکہ ہے دنیا. دنیا اس کی محتاج ہے. کئی مرتبہ تجربہ ہوا، بڑے بڑے افسر، اعلیٰ افسر ہوتے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے، یہ وہ فلاں منسٹر، ان لوگوں کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے اتنی توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں گے آپ کی. پیاسی ہے دنیا. یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. آپ دور دور سے یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ان میں تعصب ہے، ان میں فلاں ہے، یا ایسا نہیں ہے. آپ سنجیدہ مثبت گفتگو کر کے دیکھو، مدلل گفتگو کر کے دیکھو، دلائل کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں گفتگو کرو. سامنے والا اتنی مجبور ہو جائے گا گفتگو کرنے پر. اللہ نے ہمیں جو علوم دیے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ مولانا شمائل صاحب کی جو کامیابی تھی یہ مولانا شمائل کی نہیں ہے، یہ در حقیقت قرآن مجید کی ہے. شمائل نہیں بول رہے تھے. شمائل صاحب میں جو قوت تھی وہ قرآن و حدیث کی قوت تھی. یہ غلبہ جو ابھی آپ نے سنا یہ غلبہ قیامت تک کے لیے رہے گا. اسلام کو اللہ نے غالب رکھا ہے، لیکن غلبہ عسکری لشکری ظاہری نہیں. ہو سکتا ہے ہم سیاسی اعتبار سے دوسرے نمبر کی قوم ہو، اقتصادی مالی اعتبار سے دوسرے نمبر کی قوم ہو، لیکن مذہبی اعتبار سے، پیغمبر کے اعتبار سے، قرآن مجید کے اعتبار سے ہم ایک نمبر کی قوم ہے. ایسے پیغمبر، ایسی تعلیمات، ایسا قرآن کسی کے پاس نہیں. لہذا عزیز طلبہ، اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، محنت کرنے والے لوگ محنت کر رہے ہیں. چند سالوں میں ایک باغ گلشن بن گیا. میں حیران ہوں. میں کئی مرتبہ گزرتا تھا، فقط ایک عمارت دور سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن الحمدللہ یہاں پر حاضری ہوئی. اللہ پاک نے حضرت مولانا کو وہ بلند عزائم دیے ہیں، حوصلے دیے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو ایسی ٹیم عطا فرمائی ہے. یہ ایسا لگ رہا کوئی خواب ہے، کوئی خواب میں دیکھ رہا ہوں. مجھے ایسا اتنی اچھی طلبہ کی جماعت، حضرات اساتذہ کی جماعت. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے. بس کام کرنے والوں نے اپنا کام کیا، اب ہمارا کام باقی ہے. ہم اپنے آپ کو کھپائیں، لگائیں. اسلام کے اوپر وارد اعتراضات کی ایک کاپی بناؤ. کیا کیا اشکال ہے؟ ایک اشکال ہوگا 50 جواب ملیں گے آپ کو. کوئی اشکال نہیں. حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ اسلام کے اوپر اگر پوری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، لویر، وکیل یہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور اسلام پر کوئی اشکال کریں تو 2 منٹ میں لاجواب کر سکتا ہوں. حضرت تھانوی یہ فرماتے تھے اور آپ بھی کر سکتے ہیں. اتنا مواد موجود ہے، مواد کی کمی نہیں ہے، جوابوں کی کمی نہیں ہے. کسے کسے سب پرانے سوالات ہیں، سینکڑوں جواب ہیں، پڑھنے والوں کی کمی ہے. اشرف الجواب کو آپ لے لو، آپ بادشاہ بن جاؤ گے. جواب کے دلائل کے بادشاہ بن جاؤ گے. اشرف الجواب اتنی اچھی کتاب ہے، اس میں سینکڑوں اشکال اور اس کے جوابات. احکام اسلام عقل کی نظر میں، حجت الاسلام، انتصار الاسلام. ماننا حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کی کتاب. اس طرح بہت کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہے، تنومن کتابیں آ رہی ہیں. پڑھنے والے چاہیے. عزیز طلبہ، آپ جمعرات جمعہ سب آپ کے لیے برابر. وقت چونکہ مختصر ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ، اللہ پاک نے قرآن مجید سے آپ کو نسبت عطا فرمائی ہے. امت اس کی ان علوم کی محتاج ہے. آپ رمضان میں درس قرآن جاری کرو. مشکات و دورے کے طلبہ جہاں جہاں رمضان گزاریں وہاں پر درس قرآن، درس قرآن کے لیے بہت کتابیں آئی ہیں. حضرت خان پوری صاحب دامت برکاتہ کی کتاب آسان درس قرآن کے نام سے بہت جامع کتاب ہے. حضرت معتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی خطبات عثمانی، اور اس عنوان سے درس قرآن کے عنوان سے آپ کو مولانا الیاس محمد صاحب کی کتاب، مولانا عبدالرحیم صاحب لیبادا برطانیہ والے، ان کی کتاب ہے تفسیر الرحمن الرحیم. ایسی کتابیں ہیں، ایک ایک
किताब आपके लिए काफ़ी हो जाएगी, वो सबका मजमुआ है। तो रमज़ान में आप दर्स कुरान जारी करें, अलग से आप मजमून मुरतब करें। 15-20 मिनट का दौरानिया होना चाहिए, वक्त की पाबंदी। 15 मिनट का उन्वान हो तो 15 मिनट की गुफ्तगू करें। अगर आप तैयारी नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो दुरूस वाली जो किताबें हैं वो सुना लें। इसका फायदा ये होगा कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क आएगा उम्मत के सामने, बिदअत और सुन्नत के दरमियान, सही और गलत के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान फर्क आएगा। उम्मत को कुरान मजीद के साथ, इन उलूम के साथ मरबूत करने की जरूरत है। उम्मत मीडियाई जहन बना हुआ है, मीडिया से लगी हुई है उम्मत, तो उधर से लेकर इनको कुरान मजीद के साथ मरबूत करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ऐ नखुस्सुका बिल इबादती, ये बलागी नुक्ता बयान फरमाया है। तक़दीमु मा हक़्क़ुहु ताख़ीर युफ़ीदुल हस्र व तक़सीर। इय्याका को मुक़द्दम करने की वजह से ए अल्लाह आप ही की इबादत करते हैं, नाबुदु आपकी इबादत करते हैं, इय्याका आप ही की इबादत करते हैं। आज उम्मत को ये जज्बे इबादत और जज्बे तौहीद पिलाने की जरूरत है। आप ही की इबादत, आपकी भी नहीं, आपकी भी करते हैं, उनकी भी करते हैं, ये तो शिर्क हो जाएगा। आप ही की इबादत, सबसे ज्यादा अगर महब्बत हो तो ए अल्लाह आप ही की महब्बत होगी। सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी का हो तो आप ही का हो, सबसे ज्यादा अज़मत हो तो आप ही की हो। इय्याका नअबुदु, अगर हमारा अक़ीदा इबादत सही होगा तो फिर इय्याका नस्तईन, इस्तिआनत भी अल्लाह की हासिल होगी। नस्तईन नखुस्सुका बिल इबादती मिन तौहीद व गैरी, वो तौहीद को लाए कुरान मजीद का उनसुर वालिद ईमानियात है। कुरान मजीद में ज्यादा मवाद आपको ईमानियात का मिलेगा, जुज़इयात फुरूआत कम है, इनकार नहीं है। 500 आयात वो हलाल और हराम की है, लेकिन 500 को छोड़कर माँ बकिया जो आयात है 6238 में से 500 को अलग करो तो बाकी सब आयात ईमानियात की मिलेगी, आखिरत की मिलेगी आपको। तो अकाईद को ज्यादा मौज़ूए बहस बनाया है कुरान मजीद में। नत्लुबु मिनकल मऊना, नत्लुबु के जरिए इशारा है कि नस्तईन में सीन ता तलब के लिए है, सीन ता तलब के लिए हम मांगते हैं, मुतालबा करते हैं। सीन ता बाब इस्तिफ़ाल में तलब के लिए जो होता है वही है। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ये कुरान मजीद की वो आयत शरीफा सूरह फातिहा का खुलासा, यानी हिदायत का सवाल किया जा रहा है। हिदायत उसकी कितनी जरूरत है? हर नमाज में, हर मुसल्ली हर रकात में पढ़ता है, उससे अंदाजा लगा लीजिए। 90 साल से मुसलमान है, वो भी सूरह फातिहा और वो भी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पढ़ता है। आज मुसलमान हुआ, वो भी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। नबी वक्त ने भी अपनी आखिरी नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पढ़ी। उससे हिदायत का अंदाजा आता है कि हिदायत कितनी कीमती चीज है, हर एक को उसकी जरूरत है। हिदायत के दर्जात है, मरातिब है, हर एक हिदायत का मोहताज है। और खास तौर पर आज के हालात में, दौरे फितन में, किस्म किस्म की नई तंजीमें, नए ख्यालात, नजरियात, आइडियालॉजी, क्या क्या इज़म, दुनिया में जो इज़म इस वक्त चल रहे हैं, नए नए नजरियात, रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, फेमिनिज्म और इस तरह के इज़म, यानी नए नए नजरियात और बातिल जमातें जो काम कर रही है, उसमें अंदाजा आ रहा है कि अल्लाह ने इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इतना क्यों मंगवाया, ये दुआ इतनी क्यों मंगवाई कि इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है। इसके मुकाबले में बातिल नजरियात इतने पनप रहे होंगे, इसलिए अल्लाह पाक ने ये दुआ को ज्यादा मंगवाया। अरशिदना इलैहि व युब्दल मिनहु सिरात, बदल यानी तरकीब नहवी का बयान है। अस्सिरातल मुस्तक़ीम मुब्दल मिनहु है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उसका बदल है। व युब्दल मिनल लज़ीना बिसदति गैरिल मग़लूब, यानी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बदल है, फिर अल्लज़ीना अनअमता
علیہم مبدل منہ ہے اور غیر المغضوب علیہم اس کا پھر بدل ہے. غیر المغضوب علیہم وهم اليہود. مصداق کو ذکر فرمایا. ولا لا کی تفسیر غیر سے فرمائی. اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ لفظ ضالین اس کا عطف ہو رہا ہے غیر المغضوب. غیر ثانی کا غیر اولا کے اوپر عطف ہو رہا ہے, اس کا اشارہ ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر لا زائدہ ہے. غیر المغضوب علیہم والضالین, ہمیں راستہ نہ بتا. مثبت اور منفی دونوں طریق کو ذکر کیا. دیکھیے جب ہدایت کی دعا کا مرحلہ آیا تو پہلے مثبت اللہ سیدھا راستہ بتا, پھر منفی اللہ فلاں راستہ من نہ بتانا. دونوں طریق سے اس کو مضبوط بنا دیا. اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سیدھا راستہ عطا فرما, تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن, صراط الرسول, صراط الحدیث, یہ نہیں کہا. قرآن و حدیث والا راستہ یہ نہیں کہا, بلکہ یہ فرمایا جن کے اوپر انعام ہوا, یعنی رجال کو ذکر کیا. کتاب کے ساتھ رجال کی ضرورت ہے, ہر دور میں رجال کی ضرورت ہے. اسلام کی خصوصیت یہی ہے. دوسرے مذاہب اور اسلام دونوں میں فرق یہی ہے, ان کے وہاں ان کی تعلیمات کا کوئی نمونہ, کوئی پریکٹیکل, کوئی ماڈل نہیں ملے گا. اسلام میں اسلامی تعلیمات قرآن و حدیث, اس کا آپ کو پریکٹیکل ایک نمونہ اور ایک ماڈل اور اسوہ مل جائے گا. یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت. تو اسلام نے یہ کہا کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے اور رجال کی بھی ضرورت ہے. رجال سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. صراط الذین انعمت علیہم وهم النصارى ونقطة البدل افادة ان المهتدين ليسوا. فرماتے ہیں کہ غیر مغضوب علیہم کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کا جو ہم نے سوال کیا تھا, یہود اور نصارہ کا راستہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے, اور وہ لوگ یہود اور نصارہ نہیں ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں, وہ یہود نصارہ نہیں. یہود اور نصارہ ہے, وہ صراط مستقیم پر نہیں. واللہ اعلم بالصواب, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین صلاۃ و سلام. درود و سلام ہو دائمین, ہمیشہ کے لیے, متلازمین, جو باہم پیوستہ ہے. صلاۃ و سلام الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین. انہی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. اور عزیز طلباء سے پھر دوبارہ عزیزانہ درخواست کروں گا کہ آپ کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. آپ کا ایک ایک منٹ, آپ کا مطالعہ کرنا راتوں میں, جمعرات جمعہ کو چھٹی کے اوقات میں یہ مطالعہ کرنا, یہ کفر کے رخسار کے اوپر تماچا ہے. آپ باہر اچھے نہیں لگتے, آپ مدرسے میں کتابوں میں اچھے لگیں گے, ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے. تو طالب علم مدرسے میں درسگاہوں میں اچھا لگتا ہے. ان علوم کے ساتھ ساتھ عمل دونوں لازم بن. علم کا لا یمنع من العمل و عمل کا لا یمنع من العلم. آپ کا علم عمل سے نہ روکے اور آپ کا عمل علم سے نہ روکے. آپ سبق میں کیوں نہیں آئے؟ تو کہ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا. غلط بات ہے. نفل نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ تو کہ میں فلاں چیز پڑھ رہا تھا. نہیں, وہ بھی کرو یہ بھی کرو. نو, آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے اور آپ کو اپنا مطالعہ بھی کرنا ہے. دونوں چیز کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. عملی زندگی کو بناؤ, خاص طور پر نماز میں جان پیدا کرنے کی کوشش کرو. نماز بناؤ. نماز کی جو سنتیں ہیں 51 سنتیں, 51 سنتوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پاکٹ سائز کی کہیں بنا کر اس کو مرتب کر کے ہر ایک کی جیب میں رہے, تاکہ نمازوں سے پہلے اس کا ایک مطالعہ ہو. مثلا رکوع کی 8 سنتیں, 9 سنتیں, تو میرے اندر رکوع کی کتنی سنتیں ہیں اور کتنی سنتیں نہیں ہیں, کتنی پر عمل ہے, کتنی پر عمل نہیں ہے. کوشش کرو. سنتوں کے ذریعے نماز میں جامعیت آئے گی. فرائض اور واجبات کی حفاظت محافظ ہے سنتیں. سنت پر عمل کرو گے تو آپ کا واجب کا حسن کو بھی ادا ہو جائے گا, اور سنتیں چھوڑو گے تو یہ کہیں آپ کو ترک واجب تک پہنچا دے گا. مشہور مقولہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آداب میں تہاون, سستی برتنا, مستحبات میں سستی برتنا, یہ سنتوں سے محرومی, اور سنتوں میں سستی برتنا یہ واجبات سے محروم کرتا ہے. واجبات میں سستی برتنا
برتنا ہے، فرائض سے محروم اور فرائض میں سستی برتنا یہ معرفت خداوندی سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، جو کچھ کمی رہ گئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی دعا ہو جاتی ہے کیا؟ مجھے ایسی آپ کی دعا کی تمنا رہتی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب الينا القران وزينه في قلوبنا واجعل تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسمع ودعاء لا يستجاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ کفر و شرک سے نفاق و شقاق سے الحاد و ابتداع سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ آپ کے احسانات ہیں آپ نے ہمیں حصول علم کے لیے اے اللہ اداروں میں جمع فرمایا ہمارے مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی اے اللہ حفاظت فرما ہمارے اسکولوں کی ہمارے ہسپتالوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اوقات کی حفاظت فرما ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرما اے اللہ حاکموں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما اے اللہ حاکموں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر علم کی عظمت پیدا فرما علم کی عظمت پیدا فرما علم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما اے اللہ یہ علوم ہمیں امت تک پہنچانے کے لیے اے اللہ ذریعے کے طور پر قبول فرما اے اللہ تو نے تو پرندوں سے بھی کام لیا ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے ہم تیرے دین کی خدمت کا ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ خدمت دین کے لیے تو ہمیں قبول فرما پڑھنے میں پڑھانے میں جو کمیاں رہ گئی ہے اے اللہ اس کو درگزر فرما اے اللہ اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہے اس سے تو ہماری بھی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک